السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل سے جانیں گے کہ ایکٹیو وائس کو پیسیو وائس میں کیسے تبدیل کرتے ہیں۔ بہت ایزی میتھڈ ہے، ٹینس بائی ٹینس ہم جو ہے نا ان کو تفصیل سے جانیں گے۔ تو پہلا ٹینس ہے جی پریزنٹ سمپل فعل حال۔ اگر ایکٹیو وائس فقرہ فعل حال سادہ کا ہو تو اس کے لیے رول کیا ہے؟ رول کیا ہے جی؟ پہلے آبجیکٹ آئے گا پلس از ایم آر آئے گا، ہیلپنگ ورب فعل حال کا جو ہے از ایم آر پلس ورب کی تیسری فارم آئے گی، ٹھیک ہے، ورب کی تیسری فارم پلس بائی جس کے ذریعے ہوگا، اور پلس آگے آئے گا سبجیکٹ۔ تو اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں جی۔ ایگزامپل ہے جی رپورٹرز نیوز رپورٹس لکھتے ہیں، رپورٹرز رائٹ نیوز رپورٹس، ٹھیک ہے، رپورٹرز رائٹ نیوز رپورٹس۔ تو اس کا پیسو وائس کیا ہوگا جی؟ آگے دیکھتے ہیں، یعنی کہ نیوز رپورٹس آر ریٹن بائی رپورٹرز۔ اب یہاں پہ دیکھیں نیوز رپورٹ آ گیا آبجیکٹ، اس کے بعد از ایم آر میں آر، کیونکہ یہ جمع ہے زیادہ نیوز رپورٹس ہیں تو آر، ریٹن تیسری فارم رائٹ کی تیسری فارم ریٹن ہے، اور بائی رپورٹرز کے ذریعے نیوز رپورٹس لکھی جاتی ہیں رپورٹرز کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اچھا سیکنڈ ہے جی پریزنٹ کنٹینیوس فعل حال جاری۔ اگر ایکٹیو وائس فقرات فعل حال جاری کے ہوں تو درج ذیل طریقہ سے ان کو پیسیو وائس میں کنورٹ کیا جائے گا۔ کیسے جی؟ رول کیا ہے اس کے لیے؟ آبجیکٹ پہلے آئے گا، ٹھیک ہے، پلس از ایم آر، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کنٹینیوس ہیں تو از ایم آر کے بعد پلس بینگ کا اضافہ کریں گے، بینگ بی ای آئی این جی، بینگ کا اضافہ پلس ورب کی تیسری فارم V3 لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے ورب کی تیسری فارم، فعل کی تیسری فارم پلس بائی پلس سبجیکٹ۔ یہ اس کا رول ہے جی، اس کے مطابق ہم اس کو چینج کریں گے ایکٹیو وائس سے پیسیو وائس میں فعل حال جاری کو۔ تو مثال دیکھ لیتے ہیں جی، کوئی ایک عائشہ از بیکنگ اے کیک۔ عائشہ ایک کیک بیک کر رہی ہے، یعنی کیک کو بنا رہی ہے، تو اس کا پیسیو وائس ہوگا جی۔ اب اس میں آبجیکٹ کیا ہے؟ کیک، اور اس کے بعد آئے گا از ایم آر جو بھی ہے، کیک ایک ہے چونکہ تو از آئے گا، کیک از بینگ۔ اب چونکہ یہ جاری کا فقرہ ہے تو کیک از بینگ بیکڈ بائی عائشہ، عائشہ کے ذریعے ایک کیک بیک کیا جا رہا ہے عائشہ کے ذریعے، کیک از بینگ بیکڈ بائی عائشہ۔ اب دوسرا ہے جی آگے پاسٹ سمپل سادہ ماضی، یعنی کہ ماضی مطلق جسے کہتے ہیں۔ اگر ایکٹیو وائس فقرات فعل ماضی سادہ کے ہوں تو رول کیا ہے جی؟ پہلے آبجیکٹ، اب فعل حال میں از ایم آر آتا تھا تو اس میں واز ور آئیں گے ہیلپنگ ورب کے طور پر، آبجیکٹ پلس واز یا ور پلس ورب کی تیسری فارم آئے گی، ہمیشہ دیکھ لیں یہ ورب کی ہمیشہ تیسری فارم آئے گی، یہ یاد رکھیے گا، پلس بائی پلس سبجیکٹ، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا رول ہو گیا جی۔ اس کی ہم آگے ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں جی۔ ایگزامپل کیا ہے؟ کمپنی نے نئے ورکرز ہائر کیے، دی کمپنی ہائرڈ نیو ورکرز، کمپنی نے نئے ورکر ہائر کیے۔ اب اس کا پیسیو وائس کیا ہوگا کہ اس میں چونکہ ورکرز ہیں آبجیکٹ ہیں تو سب سے پہلے نیو ورکرز یہ آئے گا آبجیکٹ کے طور پر، پلس واز وار میں سے وار آئے گا کیونکہ یہ ورکرز زیادہ ہیں، نیو ورکرز ور ہائرڈ، اب تیسری فارم ہے ہائر کی، ہائرڈ بائی دا کمپنی، کمپنی کے ذریعے نئے ورکرز کو کمپنی کے ذریعے ہائر کیا گیا، یا نئے ورکرز ہائر کیے گئے کمپنی کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی 4 پاسٹ کنٹینیوس فعل ماضی جاری۔ یہ فعل ماضی جاری کو دیکھتے ہیں جی۔ فعل ماضی جاری کے ایکٹیو وائس فقرات کو پیسیو وائس میں کنورٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے جی؟ اس کا رول دیکھتے ہیں، آبجیکٹ، ٹھیک ہے، پلس واز اور ور
پلس بینگ، جیسے از ایم آر کے بعد بینگ آتا تھا نا، ایسے ہی واز ورب کے بعد بینگ آ جائے گا، پلس ورب کی تیسری فارم پلس بائی پلس سبجیکٹ فائل، آخر پہ فائل آتا ہے اس میں پیسو وائس میں، یاد رکھیے گا۔ ایگزامپل دیکھتے ہیں جی، میں پچھلی رات ٹی وی دیکھ رہا تھا، آئی واز واچنگ ٹی وی لاسٹ نائٹ، پچھلی رات میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، تو اس کا پیسو وائس کیا ہوگا؟ ٹی وی پچھلی رات میرے ذریعے دیکھا گیا، یا پچھلی رات میرے ذریعے ٹی وی دیکھا گیا، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹی وی اب آ گیا آبجیکٹ، تو یہ پہلے آئے گا واز ور، جو ہیلپنگ ورب ہے ٹی وی واز، ٹھیک ہے، آگے پہ اسی بینگ کا اضافہ، ٹی وی واز بینگ واچڈ، ٹی وی دیکھا گیا بائی می، میرے ذریعے، لاسٹ نائٹ، پچھلی رات کو، ٹی وی پچھلی رات کو میرے ذریعے دیکھا گیا، ٹی وی واز بینگ واچڈ بائی می لاسٹ نائٹ۔ تو نیکسٹ پڑھتے ہیں جی، پریزنٹ پرفیکٹ، فعل حال مکمل، فعل حال مکمل کے ایکٹیو وائس فقرات ہوں تو اس کے لیے رول کیا ہے؟ یعنی اگر ایکٹیو وائس فقرات فعل حال مکمل کے ہوں تو اس کے لیے پیسو وائس میں کیسے کنورٹ کریں گے؟ پہلے آبجیکٹ، ٹھیک ہے، تو فعل حال مکمل میں آپ کو پتہ ہے کہ ہیلپنگ ورب ہیز یا ہیو آتا ہے، آبجیکٹ کے بعد ہیز یا ہیو، ٹھیک ہے، پلس بین، بی ڈبل ای این، بین، پلس ورب کی تیسری فارم پلس بائی پلس سبجیکٹ، اس کے بعد سبجیکٹ آئے گا آخر پر، ٹھیک ہے، آبجیکٹ، ٹھیک ہے، آبجیکٹ ہیز ہیو ہیلپنگ ورب پلس بین پلس ورب کی تیسری فارم پلس بائی پلس سبجیکٹ۔ مثلا وہ عجائب گھر کا دورہ کر چکی ہے، شی ہیز، اب ہی شیٹ کے ساتھ ہیز لگتا ہے اگر جمع ہو، یا وہی دے آئی کے ساتھ ہیو لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ شی ہیز وزٹڈ، وہ دورہ کر چکی ہے، دا میوزیم، ٹھیک ہے، وہ عجائب گھر کا دورہ کر چکی ہے، میوزیم، ٹھیک ہے۔ اب عجائب گھر کا دورہ ہو چکا ہے اس کے ذریعے سے، یہ ہوگا پیسو وائس، کا پیسو وائس کیا ہوگا؟ دا میوزیم ہیز بین وزٹڈ، بین کا اضافہ ہو گیا، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا دا میوزیم آبجیکٹ پلس ہیز ہیو ورب، ہیلپنگ ورب، اور پلس بین پلس وزٹ کیا گیا، وزٹ کی تیسری فارم، اب ورب کی تیسری فارم وزٹ، چونکہ وزٹ یعنی کہ دورہ جو ہے نا وہ ایک کام ہے، ورب ہے، تو اس کی تیسری فارم وزٹڈ بائی ہر، اس کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی 6 نمبر پہ پاسٹ پرفیکٹ، اگر پاسٹ پرفیکٹ کا فقرہ ہو ایکٹیو وائس میں تو اس کو پیسو وائس میں کیسے چینج کریں گے جی؟ اس کا رول کیا ہے؟ آبجیکٹ پلس ہیڈ، پاسٹ پرفیکٹ کا جو ہیلپنگ ورب ہے وہ ہیڈ ہے، آپ کو پتہ ہے، آبجیکٹ پلس ہیڈ پلس بین، اسی طرح جیسے ہیز ہے کے ساتھ تھا، پلس ورب کی تیسری فارم پلس بائی پلس سبجیکٹ، ٹھیک ہے، فائل، آخر پہ فائل آئے گا۔ مثلا وہ رات کا کھانا پکا چکی ہے، شی ہیڈ کوکڈ ڈنر، وہ ڈنر پکا چکی ہے، شی ہیڈ، شی کے ساتھ ہیڈ اور کوک منی پکانا، اس کی تیسری فارم ویسے بھی ہیڈ کے ساتھ تیسری فارم آتی ہے ہیڈ، شی ہیڈ کوکڈ ڈنر، وہ پکا چکی ہے، تو اس کا پیسو وائس کیا ہوگا؟ رات کا کھانا پکایا جا چکا ہے اس کے ذریعے سے، ڈنر ہیڈ بن کوکڈ بائی ہر، اس کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ ڈنر چونکہ آبجیکٹ ہے اس لیے ڈنر ہیڈ بن کوکڈ، کوک یعنی کہ پکانا ایک فعل ہے، اس کی تیسری فارم ہے کوکڈ، ڈنر ہیڈ بن کوکڈ بائی ہر۔ اچھا جی، تو آگے ہے جی نمبر 7 پہ ہے فیوچر سمپل، مستقبل سادہ، فعل مستقبل سادہ، فیوچر سمپل ہے، اگر ایکٹیو وائس فقرات فعل مستقبل سادہ کے ہوں تو، ایکٹیو وائس فقرات فعل مستقبل سادہ کا ہے تو اس کا رول کیا ہے؟ آبجیکٹ، ٹھیک ہے، اس میں جو آتا ہے کیا نام ہے کہ ہیلپنگ ورب ہے فیوچر ٹینس کا، وہ ہے ول، شیل اور ول ہوتا ہے، ول شیل، ٹھیک ہے، آبجیکٹ پلس ول اور شیل، شیل لکھنا میں نے یہاں پہ سوری بھول گیا ہوں، جو آپ شیل لکھ دیں گے یہاں پہ، آبجیکٹ پلس ول اور شیل پلس بی، بی ای بی، پلس ورب کی تیسری فارم پلس بائی پلس سبجیکٹ، آخر پہ فائل آئے گا، آبجیکٹ مفعول جمع ہیلپنگ ورب جمع بی جمع ورب کی تیسری فارم اور پلس بائی پلس فائل۔ تو اس کی ہم ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں، میں کل سٹور جاؤں گا، آئی ول گو ٹو دا سٹور ٹمارو،
मैं कल स्टोर जाऊंगा, इसका पैसिव वॉइस क्या है? द स्टोर। अब स्टोर, अब इसकी पैसिव वॉइस आप देखना, आप गौर से देखिएगा। जाना या दौरा करना या विजिट करना, ये होता है स्टोर का, ठीक है। द स्टोर विल बी, स्टोर एक है चूंकि उसके साथ विल आएगा। स्टोर विल बी विजिटेड बाय मी, मेरे जरिए। स्टोर का विजिट कल किया जाएगा मेरे जरिए, बाय मी टुमारो, कल, ठीक है। द स्टोर विल बी विजिटेड बाय मी टुमारो। अच्छा, ये हो गया जी। बाकी पहले तो अच्छा, अब आगे जो मैंने आपको बताना है वो है कि इन्फिनिटिव जो इसम मस्दर होते हैं। अच्छा, वो इसम मस्दर क्या चीज़ है जी? मतलब इन्फिनिटिव ग्रामर में मस्दर वो फेल होता है जो अपनी असल शक्ल में हो, यानी इसमें ज़माना, फ़ाइल या तादाद की तब्दीली ना की गई हो। अब देखते हैं जी, इंग्लिश में अमूमन टू के साथ इसको जो है ना लिखा जाता है, जैसे टू ईट, टू प्ले, टू राइट, ठीक है। अगर इस तरह के फिक्रे आ जाए ना तो उसको हम कैसे जो है ना पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे? इसका रूल क्या है जी? पहले ऑब्जेक्ट आएगा प्लस हैज हैव आएगा, ठीक है। हैज और हैव आएगा। हैड भी आ सकता है अगर पास्ट का हो, अगर पास्ट है तो हैड आ जाएगा। प्लस टू, यहाँ पे टू का इजाफा होगा, प्लस बी, ठीक है। उसके बाद बी ई बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, आखिर पे फाइल आ जाएगा। मिसाल लेते हैं हम, उससे खत पहुंचाने हैं या उसे खत पहुंचाने पड़ेंगे। ये है एक्टिव वॉइस फिक्रा। क्या है जी? शी हैज टू डिलीवर द लेटर्स। अब ऐसा कोई फिक्रा आ जाए ना, शी हैज टू डिलीवर द लेटर्स, ही हैज टू डिलीवर द लेटर, तो इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? हैज टू, जैसे हैज टू, हैड टू, हैव टू आ जाता है, तो इसका पैसिव वॉइस है कि क्योंकि पहले मफूल आएगा द लेटर्स, ठीक है, ज्यादा है लेटर तो इसके साथ हैव आएगा, लेटर्स हैव टू लिख देंगे, वही टू, और आगे बी प्लस बी, आगे जी डिलीवर्ड, ठीक है, डिलीवर्ड बाय हर कर देंगे, ना भी करें तो भी चल जाएगा, बाय हर, ठीक है। द लेटर्स हैव टू बी डिलीवर्ड, खतूत पहुंचाने पड़ेंगे उसके जरिए से, ठीक है। लेटर्स हैव टू बी डिलीवर्ड, खतूत डिलीवर किए जाएंगे, पहुंचाए जाएंगे बाय हर, ठीक है। ये अच्छा, आगे है जी मॉडल्स, यानी जिसमें कैन, मस्ट, शुड, इस तरह के जो हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं ना, उसको हम कैसे फेल सॉरी पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? ये खास किस्म के अफ़ाल होते हैं, वर्ब होते हैं जो किसी फेल यानी मॉडल्स के साथ मिलकर इसके मानी में से लगे। इसमें एक चीज़ देखी जाती है कि किसी चीज़ की इजाज़त होती है इन फिक्रों के अंदर, या ज़रूरत को ज़ाहिर किया जाता है, या मशवरा, या इम्कान ज़ाहिर किया जाता है, या किसी मजबूरी को ज़ाहिर किया जाता है इन फिक्रात के अंदर। कैन, मस्ट, शुड, जिसके अंदर आता है कैन, मस्ट, शुड, इस तरह के, या मे, माइट, मस्ट, इस तरह का कोई आ जाता है। मे, माइट, मस्ट तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है ना। अच्छा, इसके साथ आते हैं और ख़ुद तनहा इस्तेमाल नहीं होते हैं, ठीक है। ये जो है ना इनके साथ इस्तेमाल होते हैं मजबूरी जब ज़ाहिर की जाए, या कोई इजाज़त किसी से लेनी हो, कोई ज़रूरत हो किसी चीज़ की, बहुत ज़्यादा मशवरा जिसमें आ जाए, तो उसमें ये कैन, मस्ट या शुड आ जाता है। इसका रूल क्या है जी? पहले ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस मॉडल। मॉडल ये से मुराद ये जो हेल्प ज़रूरत के तहत जो हेल्पिंग वर्ब जिसे कहेंगे हम लगाते हैं, कैन, मस्ट, शुड, ये आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस कैन, मस्ट, शुड, कोई भी आ सकता है, प्लस बी का इजाफा किया जाएगा, प्लस बी प्लस वर्ब की, इधर वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी, ठीक है, वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी जी, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट फाइल, उसके बाद फाइल। अब देखें ये फिक्रा देखें, उसे खतूत भेजने चाहिए, शी मस्ट, ठीक है, मस्ट जरूरी है, इस पे जोर दिया गया है कि जरूरी उसने भेजने हैं, ठीक है। शी मस्ट डिलीवर, अब यहाँ पे पहली फॉर्म आएगी, इसके साथ हमेशा पहली फॉर्म आती है एक्टिव में हमेशा पहली फॉर्म, याद रखिएगा।
she must deliver the letters, اسے خطوط بھیجنے چاہیے. ٹھیک ہے. اس کا پیسے وائس کیسے بنائیں گے؟ اس میں آبجیکٹ کیا ہے جی؟ دی لیٹرز. دی لیٹرز آ گیا. مسٹ ویسے ہی آئے گا. دی لیٹرز مسٹ بی کا اضافہ کیا جائے گا. بی ای بی جیسے میں نے آپ کو کہا تھا. اس کے بعد بی اور اس کے بعد تھرڈ فارم تیسری فارم مسٹ بی ڈیلیورڈ. لیٹرز مسٹ بی ڈیلیورڈ. بائی ہر لکھ دیں تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ اس کے ذریعے ہو رہا ہے نا. بائی ہر لکھ دیں کوئی مسئلہ. دی لیٹرز مسٹ بی ڈیلیورڈ بائی ہر. امپورٹنٹ نوٹس یہ ہے کہ جی ہاں وہی بات ہے کہ جو جب آپ پیسے وائس فقرہ بناتے ہیں نا اس میں تھرڈ فارم جو ورب ہوگا اس کو تھرڈ فارم میں چینج کریں گے. ٹھیک ہے. اس کو تھرڈ فارم میں چینج کیا جائے گا. باقی سیم رہے گا کنورٹ کرنے کے یوز. صرف یہ آئے گا کہ آخر پر بائی پلس سبجیکٹ اگر ضروری ہے. اگر آپ ضروری سمجھتے ہیں نا کہ اس میں لگانا ہے اگر فقرے میں موجود ہے تو آخر پہ آپ بائی پلس سبجیکٹ ضرور لگائیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا آبجیکٹ پلس ماڈل یعنی کین مسٹ شوڈ پلس بی پلس ورب کی تیسری فارم پلس بائی اور پلس آخر پہ سبجیکٹ فائل. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ تھی ہماری ویڈیو پیسو اور ایکٹیو وائس. سوری ایکٹیو وائس اور پیسو وائس میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں ایکٹیو وائس کو. تو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ایکٹیو وائس کیا ہوتے ہیں پیسو وائس کیا ہوتا ہے. اس کی یہ دوسرا پارٹ تھا جو کہ میں نے آپ کو بتانا تھا. تو اس سے پہلے ضروری تھا کہ ہم جو ہے نا پہلے ٹینسز کو سمجھ لیں کیونکہ ٹینسز کو سمجھے بغیر ہم ایکٹیو وائس یا ڈائریکٹ انڈائریکٹ یا انگلش کی گرامر کو ہم اتنی آسانی سے سمجھ نہیں سکتے. تو اسٹوڈینٹس اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو کائنڈلی لائک کیجیے گا اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی کیجیے گا. انشاءاللہ آگے بھی میں ایسی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہوں گا. اور جو میرے ساتھ نئے مطلب ہے کہ سبسکرائبر نئے جڑے ہیں میرے ساتھ تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں اور میں آپ کو اچھی ویڈیوز آگے دیتا رہوں. بنڈل آف تھینکس جی. اللہ حافظ.